اور دوسری طرف آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ تمام انسانیت کے والد تھے، کیونکہ ایک پوائنٹ پہ پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ قرآن میں آتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، آپ ان سب کی ہی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے کشتی میں رکھا۔ اور سبحان اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، تمام کی تمام انسانیت آج زندہ ہی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے وحملناہ علی ذات الواح ودسر نہ کیا ہوتا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سوار کیا صرف کچھ پھٹوں جن کو کیلوں سے ٹھوکا گیا تھا۔ لٹرل الفاظ قرآن میں آتے ہیں کہ وہ ایسی چیز تھی جو کہ پھٹوں اور کیلوں سے جس کو بنایا گیا، وہ کشتی بھی نکالا اللہ تعالیٰ نے، بحری جہاز بھی نکالا نے، اس سیلاب کے بدلے جو آیا تھا پوری انسانیت پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سانسیں لے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ میں بات کر رہا تھا نوح علیہ السلام کی، کیونکہ نوح علیہ السلام ہمارے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی نا ایک بہت ہی زبردست کامن چیز ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی تھے نا، اس طرح نوح علیہ السلام بھی تمام انسانیت کے لیے نبی تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور انسانیت تھی نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی طرف بھیجا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کی تمام قوم ختم ہوگی، صرف کچھ لوگ باقی رہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ اس عمر تک نہیں زندہ رہے جہاں آپ ان کو کہہ سکیں کہ وہ رجال مرد بن گئے، لیکن نوح علیہ السلام کے قصے میں ان کا بیٹا تھا۔ اور یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ ایک نبی ہوں اللہ کے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ اور نہ صرف کوئی نبی بلکہ اولو العزم میں سے، بلکہ اولہم، سب سے پہلے جو اولو العزم انبیاء ہے نا، ان میں سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام آتے ہیں، جن کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان 5 میں سے نوح علیہ السلام کا نمبر جو ہے سب سے پہلے آتا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام آتے ہیں اور پھر باقی انبیاء آئے ہیں نا ان کے بعد۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ان کی بھی لیگیسی پڑھیں تو پہلی چیز جو آپ کو ملتی ہے اور جو آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ یہ کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو ہدایت پر لا سکے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے اور کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا بچہ میری بات سنے؟ جیسے کہ اکثر والدین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا آپ کچھ اس سے کوئی بات کریں کہ وہ فوراً سے بدل جائے، یا میری بیٹی وہ ساتھ ہی آئی ہوئی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی پیچیدہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھینچ کے لاتے ہیں میرے پاس اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہے، اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسے کچھ کہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ یار سوری اس کے علاوہ میں آپ کو کیا کہوں۔ اب نوح علیہ السلام کس کو نہیں ٹھیک کر پایا؟ آپ خود بتائیں، اپنے خود کے بیٹے کو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، اور وہ اپنے والد کے یعقوب علیہ السلام کے کتنے زیادہ قریب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کی اور اولادیں بھی تھیں، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کو اتنی عزیز تھے، لیکن اور وہ جو انہوں نے کام کیا اس کے کرنے کے بعد کتنے سال جو ہے وہ اسی پر اڑے رہے، اور آخر میں جا کے ان کی اپنی زندگیوں کے اختتام پر تب جا کے انہوں نے توبہ کی، تب وہ واپس پلٹے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چیزیں چاہ رہے ہیں ویسی ہی ہوں، اور جب تک یہ چیز ہمارے اندر ہے، آپ کے اور میرے اندر، یہ چیز ہمیں یاد کرنی ہے بار بار کہ سب سے بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس دنیا کے بارے میں، اس زمین پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے تعالیٰ کے عباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اس مالک کے ہاتھ میں تمام کنٹرول ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں۔ جب ہم یہ بات مان لیں گے نا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس احسان کو پانے کے لیے، اور یہی چیز آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نعمت کریں گے۔ آپ اپنا کام ٹھیک سے کریں، اور یہ بات بھی جان لیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کو، کہ یا فاطمہ بنت محمد اتق اللہ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کریں، کیونکہ قیامت کے دن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جن کی شفاعت کے بارے میں ہم تمام لوگ پر امید ہیں، وہ اپنی خود کی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو یہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے